أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ سورہ نور کی آیات کی تلاوت سماعت فرما رہی تھی، تو آج ہم جو سورہ نور کے جو مطالعے کا سلسلہ جو چل رہا ہے، آج کی گفتگو جن آیات پر ہوگی انشاءاللہ وہ آیت نمبر 32 سے 34 تک کی آیات پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ کل تک کی کلاس میں ہم نے 31 تک کی آیات پر بڑی مفصل گفتگو ہم نے کی اور معلومات حاصل کی کہ کس طرح سے آیات حجاب کا نزول ہوا اور اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو صاف انداز میں ان کے محرمین اور ان کے غیر محرمین کے سامنے جانے آنے کا سلیقہ انہیں عطا فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم ان آیات یعنی 32 سے 34 تک کی آیات کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، تم میں سے جو لوگ مجرد ہیں اور تمہاری لونڈی غلام میں سے جو صالح ہیں ان کا نکاح کر دو، اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت معابی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتب کی درخواست کریں ان سے مکاتب کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو اپنی دنیاوی فائدوں کی خاطر قہبہ پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خوش دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ ہم نے صاف ہدایات دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلی ہو گزری ہے، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ سامعین کرام، یہ تھی آیات 32 سے 34 تک کی آیات کا ترجمہ۔ تو ان آیاتوں کے اندر اللہ رب العالمین ان غلاموں کے سلسلے میں تفصیلات بہم پہنچاتا ہے اور ان کے حدود، ان پر آنے والے مظالم کی اصلاح کا سامان ان آیتوں کے ذریعے سے قانون الہی انہیں شرعی احکامات کے ساتھ ان پر نزول کرتا ہے۔ سامعین اکرام، آئیے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آیت کی طرف چلتے ہیں۔ آیت میں اللہ رب العالمین
आलमीन इरशाद फरमाता है आयत नंबर 32 में कि तुम में से जो लोग मुजर्रिद हैं और तुम्हारे लौंडे गुलाम जो इनमें से सालेह हैं इनके साथ इनका निकाह कर दो, अगर वो गरीब हो तो अल्लाह अपने फजल से इनको गनी कर देगा। अल्लाह बड़ी वसत वाला और अलीम है। इस एक आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2-3 अलग अलग मतलब जो है हिस्सों के साथ बात लोगों के सामने वाज़ेह करने की कोशिश की है। तो इसमें एक तो मतलब जो है वो लोग जो शादी के सिलसिले में उनकी जो कंवारे हैं या फिर उनकी शादी मतलब जो है किसी तलाक की बिना पर या किसी हादसे की बिना पर उनका साथी छूट गया है, तो वैसे लोग भी जो तन्हा हैं ऐसे तमाम लोगों के लिए शादी करने का हुक्म है। दूसरा वो गुलाम जो लौंडी और गुलाम हैं इनके सिलसिले में कहा गया कि उनको निकाह करने का सामान पैदा किया जाए, अगर वो गरीब हैं तो फिर मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको फजल फरमाने वाला है। इस तरह 3 बातों का तस्करा इस मतलब जो है आयत के जरिए से मेरे और आपके सामने आता है। सामीन इकराम, सबसे पहले इस आयत को समझने के लिए मुझे और आपको ये जानना जरूरी है कि पहले जमाने में गुलाम 3 तरह के हुआ करते थे। पहले जमाने में गुलामी का सिलसिला चलता था और इनमें जो 3 तरह के जो गुलाम थे, एक है जंगी कैदी, यानी जंगों के नतीजे में जो लोग कैद होकर आते थे वो गुलाम और बांदियों की हैसियत से वो मतलब जो है उनके पास महफूज रहते थे। दूसरा मतलब जो है वो लोग जो आज़ाद आदमी होते थे और रास्ते में कभी मतलब जो है किसी को पकड़ ले तो इनको बांध कर मतलब जो है ले आया जाता था और बाजार में फरोख्त कर दिया जाता था और फिर मतलब जो है इनको गुलाम बनाकर अपनी मतलब जो है चाकरी करने या फिर अपनी गुलामी यानी अपनी मदद का सामान करने के लिए इनसे मतलब जो है मदद ली जाती थी। तीसरे किस्म के वो मतलब जो है गुलाम थे जो नस्लों से खानदान में मतलब जो है चले आ रहे थे। नहीं मालूम इनमें से दो ऊपर जो बयान किए गए हैं क्या वो जंगी कैदी थे, इस तरह मतलब जो है खानदान उनका चलता हुआ जंगी हैसियत से मतलब जो है गुलाम बन गया, या फिर मतलब जो है इनको पकड़ लाया गया, ये मतलब जो है कहना मुश्किल था। इस तरह मंजर आम पर 3 तरह के गुलामी मतलब जो है किरदार मतलब जो है माशरे में नजर आते थे। उन्हीं के सिलसिले में ये आयत मतलब जो है वाज़ेह तौर पर यहाँ पे बयान करती है कि इनके सिलसिले में निकाह का कानून क्या होना चाहिए। सामीन इकराम, सूरह नूर का जहाँ मैं और आप मतलब जो है मुतालिया तवातर के साथ कर रहे हैं, इसमें अहकामात जो बयान किए गए हैं इसका ताल्लुक इफ़्फ़त अस्मत की हिफाजत और फवाहिश व बेहयाई की रोकथाम है। इस सिलसिले में जना और इसके मुतल्लिकात की शदीद सजाओं का जिक्र सबसे पहले आया, फिर मतलब जो है इसमें तफसील आई कि घर में दाखिल होने का मतलब जो है सलीका क्या होना चाहिए, फिर औरतों के पर्दे का हुक्म मतलब जो है तसलसल के साथ आया, फिर शरीयत इस्लाम चूंकि एक मोतदल शरीयत है, इन अहकामात सब ही मतलब जो है एतदाल पर हमारे सामने इंसानी फितरत जज्बात ख्वाहिशात की रियायत के साथ मुख्तलिफ मतलब जो है हदों के साथ और मुख्तलिफ मवानियतों के साथ उसूल के दायरे में तफसीलात हमारे सामने आई। इसीलिए जब एक तरफ इंसान को नाजायज शहवत रानी से सख्ती के साथ इन आयतों में जो इब्तिदा से लेकर अब तक 31 आयत का जहां मुतालिया किया गया है, उन सब में हमने देखा कि वहां मतलब जो है शहवत रानी से सख्ती के साथ मना किया गया है, क्योंकि ये जरूरी था कि फितरी जज्बात और ख्वाहिशात की रियायत से इसका कोई जायज और सही तरीका भी बतलाना चाहिए। इसके अलावा बकाए इंसानी यानी इंसान की मतलब की तख्लीक के लिए लाजमी मतलब जो है एक शख्स ऐसी मौजूद होनी चाहिए थी जहां मर्द और औरत का एक दूसरे के साथ मिलाप होना या एक दूसरे के साथ मतलब जो है इख्तलात होना जरूरी करार दिया गया था। इसीलिए इन आयतों में जो आज हम मुतालिया कर रहे हैं कुरान और सुन्नत की इस्तिलाह में इसे निकाह के साथ मंसूब करते हुए बाकायदा निकाह का मतलब जो है यहाँ पे पैगाम दिया गया। इन आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों के लिए औलिया यानी वली और मतलब जो है कनीज़ों और गुलामों के आखाओं को हुक्म दिया गया कि वो इनका निकाह कर दिया जाए। तो इन तफसीलात के साथ इन आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो गुलाम मतलब जो है 3 तरीके के साथ उनके मालिकों के पास या आखाओं के पास महफूज होते थे, इनकी इफ़्फ़त और अस्मत का सामान भी और इनकी हिफाजत और फवाहिश और बेहयाई की रोकथाम के लिए इनके निकाह के सिलसिले में भी बाकायदा तौर पर लफ्ज़ अयामा का मतलब जो है इस्तेमाल करते हुए यहाँ हुक्म दिया गया। जो लोग मतलब अयामा यानी मुजर्रिद हैं या कंवारे हैं या तन्हा हैं या अकेले हैं, किन भी सूरत में या मतलब जो है वो
ابتدا कुमारी पन से ही है या फिर मतलब जो है किसी तलाक या फिर मतलब हादसे वगैरह की शक्ल में एक दूसरे के साथ मतलब जो है अकेले रह गए हैं, तो ऐसी सूरत में इनके निकाह का सामान करने की ताकि इनके आखाओं को और इन मतलब जो है सरपरस्तों को बाकायदा तौर पर इस आयत के जरिए से मतलब जो है दी गई है। सामईन इकराम, यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मतलब जो है आयत के अंदर बेहतरीन अंदाज में तर्ज खिताबत से इतनी बात तो मतलब जो है वाज़े तौर पे बतला दी गई कि निकाह का मसनून और बेहतर तरीका यही है कि खुद अपने निकाह के लिए कोई मर्द या औरत बिला वास्ता इक़दाम की बजाय अपने मतलब जो है वली के वास्ते से ये काम करे। यानी यहाँ जो हुक्म दिया गया है, तुम में से जो लोग मुजर्रिद हैं यानी तन्हा हैं, तुम्हारे लौंडी गुलामों में से जो इस्लाह मतलब जो है सालेह हों, इनका निकाह कर दो। यानी वली को और आखाओं को यहाँ मतलब जो है हुक्म दिया गया कि इनका मतलब जो है निकाह कर दिया जाए। बाकायदा तौर पर इसमें इक़दाम के साथ बताया गया कि मर्द और औरत अपनी अकेली अकेली मतलब जो है तलाश के साथ निकाह करने की बजाय इनका वली के वास्ते से ये काम अंजाम पाए तो बाहया मतलब जो है होगा और मतलब जो है इक़दाम इक़दार को अखलाक़ इक़दार को सलामती के साथ इस माशरे के अंदर महफूज रखने में बड़ा अहम किरदार अदा किया जाएगा। इसमें दीन दुनिया की बहुत सी मतलब जो है फ़ायदे भी हैं और इसमें मसलहतें भी हैं कि वली के ज़रिए से या इनके सरपरस्तों के ज़रिए से निकाह का सामान किया जाए। सामीन इकराम, इसमें फ़वाहिश के रास्ते खुल जाने का ख़तरा भी होता है। ये ख़वातीन यानी लड़कियां खुद ही आगे बढ़कर अपने निकाह का सामान करें। इसीलिए बाज़ रिवायात हदीस में औरतों को खुद अपने से निकाह बिला वास्ता वली के करने से रोका भी गया है। अबू हनीफा मतलब जो है इस सिलसिले में कहते हैं कि दूसरे अइम्मा के नज़दीक भी ये हुक्म है कि खास सुन्नत और शरई हिदायत की हैसियत भी है कि अगर कोई बालिग लड़की अपना निकाह बगैर इजाज़त वली के अपने मतलब जो है कफू में करे या वो निकाह तो बिल्कुल सही होगा, अलबत्ता खिलाफ सुन्नत करने की वजह से वो मुअज्जब मलामत होगी। जबकि इसने किसी मजबूर से इसका इक़दाम किया हो तो फिर मतलब जो है वो मजबूरी की वजह से वो कासिद होगा, वरना मतलब जो है वो सुन्नत के खिलाफ करने की मुअज्जब और मलामत ज़दा मतलब जो है ठहरेगी। सामीन इकराम, इसी पर रोशनी डालते हुए अगर बात को आगे बढ़ाएं तो मुझे और आपको मालूम होता है कि जिस शख्स को निकाह न करने की सूरत में यहाँ पे जो दूसरे मतलब जो है लफ्ज़ कहा गया कि अगर तुम्हारे मतलब जो है लौंडी गुलाम अगर साले हों तो इनका निकाह कर दो, कि अगर वो चाहें कि निकाह करना चाहते हैं तो इनको निकाह की इजाज़त दी जाए। सामीन इकराम, उस ज़माने में जहाँ मतलब जो है इन तीन तरह के मतलब जो है गुलाम अपने पास लोग जो रखते थे उनका ये हाल था कि वो मतलब जो है अपनी मतलब जो है सरपरस्ती में उन्हें ऐसे काम करने की मतलब जो है इजाज़त न देते थे, क्योंकि ऐसा करने के नतीजे में वो बाल बच्चों की जिम्मेदारी मतलब जो है उठाते उठाते इनके कामों में कमज़ोर हो जाएंगे। इसी वजह से वो इजाज़त देने से कतराते थे। इसी वजह से यहाँ पे आयात मतलब जो है का नुज़ूल हुआ कि तुम्हारा ये तरीक़ाकार बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि हुदूद शरई के एक मतलब जो है खिलाफ है। इसलिए जो सालेह लोग हैं अगर वो तुम्हारे पास मतलब जो है आए तो इनका निकाह कर दो, क्योंकि मतलब जो है यही तरीका है कि बेहयाई की रोकथाम की जाए। सामीन इकराम, निकाह करने को पर इनको कुदरत भी अगर कोई हासिल है तो इसके वसाइल मौजूद हों तो ऐसे मतलब जो है गुलाम अगर तुम्हारे पास मौजूद हैं तो ऐसे शख्स पर निकाह करना फर्ज और वाजिब है। इसलिए इन्हें इजाज़त देने की तलकीन की गई। जब तक निकाह न करेंगे और गुनहगार वो रहेगा। हाँ, अगर मतलब निकाह के वसाइल मौजूद नहीं है, कोई मुनासिब औरत मैसर नहीं आ रही है या इसके लिए महर मुअज्जल वगैरह की हद तक ज़रूरी खर्च इसके पास नहीं है, तो इसका हुक्म अगली आयत में इसकी तफसील के साथ हमारे सामने आता है कि अगर मैसर न आ जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स के सिलसिले में इरशाद फरमाया कि जो शख्स इतनी इस्तिताअत न रखता हो तो फिर वो मुसलसल रोजे रखे, इससे गलबा शहवत को इसमें सुकून पुरसुकून हो जाता है। यानी यहाँ इसी आयत के अंदर तफसील जो आगे बताई गई है वो ये है कि अगर वो गरीब हों तो अल्लाह अपने फजल से इनको गनी कर देगा। इससे मतलब पहले कहा गया कि अगर वो सालेह हों तो इनके
ان کے ساتھ نکاح کر دو۔ سامعین کرام، ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے حضرت عکاف رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے پوچھا کیا تمہاری زوجہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں ہے۔ پھر پوچھا کوئی شری جو ہے لونڈی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے دریافت کیا تم صاحب وسعت ہو یا نہیں ہے، یعنی تمہاری حیثیت نکاح والی ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا صاحب وسعت ہوں، اور مراد یہ تھی کہ کیا تم نکاح کے لیے ضروری نفقات کا انتظام کر سکتے ہو، جس کے جواب میں انہوں نے اقرار کیا تھا۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو، اور فرمایا کہ تمہاری سنت نکاح کرنا ہے۔ تم میں بدترین آدمی وہ ہے جو بے نکاح ہو، اور تمہارے مردوں میں سب سے جو ہے رذیل وہ ہے جو بے نکاح مر گئے ہوں۔ سامعین کرام، نکاح کی تلقین کی گئی ہے۔ نکاح ہی آدمی کو فواحش سے روکتا ہے، شہوت کی جو ہے بے جا جو ہے ڈور کو وہ لگام دیتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں آدمی اپنے خواہشات پر قابو پا سکتا ہے۔ اسی کے لیے تو جو ہے اس پر بھی تقریباً سبھی فقہا کا اتفاق ہے کہ جس شخص کو جو ہے بزن غالب یہ معلوم ہو کہ وہ نکاح کرنے کی وجہ سے جو ہے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، مثلاً جو ہے بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا ہے کوئی شخص، اگر جو ہے وہ اس کے نتیجے میں کیونکہ جو ہے اس کے مالی جو ہے استطاعت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ظلم کا مرتکب بھی ہو جائے گا، تو اس کے لیے نکاح کرنے کی صورت میں کوئی دوسرا گناہ یقینی اور لازمی جو ہے آنے کی امید ہے، تو دوسرا جو ہے اس میں حکم دیا گیا کہ وہ جو ہے لگاتار روزے جو ہے رکھے، تاکہ جو ہے تمہاری شہوت کی وہ جو تڑپ ہے اس پر قابو پایا جا سکے۔ سامعین کرام، اس جو ہے حصے کے بعد اس میں نیکسٹ جو ہے جو بتایا گیا، اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ سامعین کرام، یہاں باقاعدہ طور پہ جو ہے لوگوں کو بتایا گیا کہ اگر جو ہے تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے تو ایسی صورت میں تم جو ہے نکاح کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے ضرور جو ہے اس کی طرف سے تمہیں آسانیاں عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے جو ہے وہاں راہ جو ہے عطا ہوگی۔ اس کے سلسلے میں جو ہے غلاموں اور کنیزوں کے سلسلے میں جو جو ہے صالح ہوں، ان کا نکاح کرا دینے کا پہلا حکم آیا۔ یہ خطاب ان کے آقاؤں اور مالکوں کو تھا۔ اس جگہ صالحین کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہاں جو شخص نکاح کی صلاحیت اور استطاعت رکھتا ہو، اس کا نکاح کرا دینے کا حکم ان کے آقاؤں کو دیا گیا، تاکہ جو ہے عفت معابی برقرار رہ سکے۔ اور پھر جو ہے غلاموں اور کنیزوں کو جو جو ہے صلاحیت نکاح رکھنے والے ہوں، ان کا نکاح کرنے کا حکم ان کے آقاؤں کو دیا گیا، کیونکہ جو ہے بے حیائی کا فروغ نہ ہونے پائے۔ اور مراد اس سے یہی ہے کہ اگر وہ اپنے نکاح کی ضرورت ظاہر کریں، یعنی وہ آئیں اور بتلائیں، خواہش ظاہر کریں، اور بڑے جو ہے وہ ہوتے ہوئے جو ہے دیکھ لیں، تو آقاؤں پر جو ہے ائمہ کرام کی جو رائے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نکاح کر دینا ضروری اور واجب قرار دیا گیا ہے۔ اس کے لیے اگر وہ اجازت طلب کریں تو رکاوٹ نہ ڈالنے کا حکم ان کے آقاؤں کو دیا گیا ان آیت کے ذریعے سے، اور اجازت دے دیں، یعنی مملوک جو ہے غلام کنیز کا نکاح بغیر مالکوں کی اجازت کے نہیں ہو سکتا، اور یہ حکم ایسا ہی ہوگا جیسا قرآن مجید کی جو آیت کا نزول ہوا تھا، جس میں جو ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یعنی عورتوں کے اولیاء پر لازم ہے کہ وہ اپنے زیر دلائیت عورتوں کو نکاح جو ہے کہ اجازت سے نہ روکیں۔ اور جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی شخص منگنی کے لیے آ جائے اور اخلاق آپ کو پسند ہوں تو ضرور نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد رونما کر دو گے۔ سامعین کرام، یہاں جو ہے اس جو ہے تفصیل کے ساتھ یہاں اس جو ہے حصے کی طرف اللہ رب العالمین پیش قدمی کرتا ہے کہ اگر ایسے جو ہے لوگ ہیں جو نکاح کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے پاس ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں فیملی کو مینٹین کر سکے، جس کے نتیجے میں زیادتی ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں حقوق کی پامالی ہو سکتی ہے، اس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑے ہونے کے ممکنات ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمایا کہ ان تم غریب ہو تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ سامعین کرام، جہاں اس جو ہے جملے کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں لینا چاہیے کہ جس کا بھی نکاح ہو جائے گا اللہ اس کو مالدار بنا دے گا، بلکہ مدعا یہاں پہ باقاعدہ طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ اس معاملے میں زیادہ حسابی بن کر نہ رہ جائیں،
فرمائے کہ اس میں لڑکی والوں کے لیے ہدایت ہے کہ نیک اور شریف آدمی اگر ان کے یہاں پیغام دے تو محض اس کی غربت دیکھ کر انکار نہ کر دے اور گھر میں لڑکے اور لڑکی کو گھر میں بٹھا کر رکھ دے۔ لڑکے والوں کو بھی دوسری طرف تلقین کی گئی ہے کہ کسی نوجوان کو محض اس لیے نہ بٹھا کر رکھا جائے کہ ابھی وہ بہت نہیں کما رہا ہے، اور نوجوانوں کو بھی نصیحت کی گئی ہے کہ زیادہ کشاکش کے مطلب جو ہے انتظار میں اپنی شادی کے معاملے کو خواہ مخواہ نہ ڈالتے رہے، تھوڑی مطلب جو ہے آمدنی بھی ہو تو اللہ کے بھروسے پر شادی کر ڈالنی چاہیے۔ بسا اوقات خود شادی ہی آدمی کے حالات درست کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بیوی کی مدد سے اخراجات قابو میں آ جاتے ہیں، ذمہ داریاں سر پر آ جانے کے بعد آدمی خود بھی پہلے سے زیادہ محنت کر کے باقاعدہ مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کے اذن ہی سے وہاں اسے مال میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ ایسا کوئی نہیں جان سکتا کہ اچھے حالات برے حالات میں بدل سکتے ہیں اور برے حالات اچھے حالات میں بھی بدل سکتے ہیں، لہٰذا آدمی کو ضرورت سے زیادہ حساب لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہی تلقین اس آیت کے ذریعے سے کی گئی کہ لوگوں تم مطلب جو ہے لگے بندے حصوں میں اس نکاح کو روکنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ مطلب جو ہے اس معاشرے کو تہس نہس کرنے میں تمہارا حصہ بھی ہوگا۔ یہ آیت آج کے معاشرے کو، آج ہمارے اپنے کردار پر مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر انگلی اٹھا کر ہمیں سبق دے رہی ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر بیٹیاں، ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بیٹے اس طرح مطلب جو ہے بڑی عمر تک مطلب جو ہے وہ کمارے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کئی مطلب جو ہے طلاق شدہ یا حادثوں کے شکار مطلب جو ہے تنہا افراد، چاہے وہ مرد کی شکل میں ہو چاہے وہ عورت کی شکل میں ہو، وہ تنہا مطلب جو ہے زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ان کی نظر بینی کے غلط مطلب راہ میں بھٹک جانا، یا پھر مطلب جو ہے ان کی شہوت رانی کو مطلب جو ہے قابو میں رکھنے کے لیے ان کے لیے پریشانی کا مطلب جو ہے موجب بن جانا، اور آج کے جدید بے حیائی اس دور کے اندر جس مطلب جو ہے تیز رفتاری کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جس طرح سے مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے اوریاں تصاویر کے ساتھ، اوریاں ویڈیو کے ساتھ مختلف مطلب جو ہے چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں غض بصر کیسا ہوگا، اس کے نتیجے میں اپنے خواہشات پر قابو کیسا پایا جائے گا۔ اسی کے لیے تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے ان مالکوں کو، چاہے وہ ولی کی شکل میں موجود ہوں یا پھر مطلب جو ہے آقا ہوں، یعنی غلاموں کے مطلب جو ہے آقا بن کر موجود ہوں، تو ان دونوں کو ان آیتوں کے اندر مطلب نصیحت کی گئی کہ لوگوں اپنے انڈر میں رہنے والے مطلب جو ہے نوجوان نسل، چاہے وہ لڑکے کی شکل میں ہو چاہے وہ لڑکی کی شکل میں ہو، ان کو لازمی مطلب جو ہے کر دیا گیا کہ ان پر نکاح مطلب جو ہے کا سامان پیدا کر دیا جائے، وہ خواہش ظاہر کرے یا خواہش ظاہر نہ کرے۔ اگر کبھی کوئی مجبوریاں ہیں تو اس صورت میں ان کے سامنے آیا کہ پھر مطلب جو ہے تمہارے لیے اللہ رب العالمین ان کے لیے عفت و معابی کے لیے روزہ رکھنے کی لگاتار کوشش کی طرف مطلب جو ہے نظر ثانی کرنے کی اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 کی طرف چلے، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے کہ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت معابی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فیصلے سے ان کو غنی کر دے گا۔ یعنی وہی بات جو ابھی آپ کے سامنے آئی گئی ہے، اس میں تفصیل بتائی گئی کہ تمہاری عفت معابی کے لیے لازمی شے ہے کہ تمہیں مطلب جو ہے اس میں اپنی عفت بچانے کے لیے، کیونکہ مجبوری لاحق ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں لگاتار روزے رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ہمیں قرآن و سنت کے مختلف مطلب جو ہے جھروکوں میں اس کی مطلب طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اشارہ فرمایا ہے۔ آئیے کچھ احادیث کا مطالعہ کریں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوجوانوں، تم میں سے جو شخص بھی شادی کر سکتا ہو اسے کر لینی چاہیے، کیونکہ نکاح کو بد نظری سے بچانے اور آدمی کی عفت قائم رکھنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ اور مطلب جو ہے جو استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے آدمی کی طبیعت کا جوش ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ہیں جن کی مدد اللہ کے ذمے ہے، ایک وہ شخص جو پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرے، دوسرا وہ مکاتب جو مال کا کتابت ادا کرنے کی نیت رکھے، تیسرا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے۔
تو ان 3 اشخاص کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی کہ اللہ رب العالمین ان کے سلسلے میں مدد فرمائے گا۔ سامعین کرام، یہ وہ مطلب جو ہے چیزیں ہیں جس کی طرف اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے لازمی شے ہے کہ نکاح ہونا چاہیے۔ وہ مطلب جو ہے آقا جو موجود ہیں یا مطلب جو ہے جو ولی موجود ہیں یا سرپرست جو موجود ہیں، وہ اپنے مطلب جو ہے انڈر میں رہنے والے مطلب جو ہے نوجوانوں کی، چاہے غلاموں کی شکل میں ہو یا مطلب جو ہے اپنی اولادوں کی شکل میں ہو، ان کی طرف مطلب جو ہے رجوع ہو کر ان کا نکاح کا سامان کر لینا چاہیے۔ تبھی کہیں جا کر معاشرے کے اندر محفوظ مطلب جو ہے رہیں گے بے حیائی سے، شہوت رانی سے، عشق بازیوں سے یہ معاشرہ پاک ہو جائے گا۔ لمبے عرصے تک تنہا رکھنا ان کے لیے اچھا نہیں ہے، اور اگر مطلب جو ہے وہاں کچھ مجبوریاں لاحق ہو جائیں تو ایسی صورت میں ان کے لیے حکم دیا گیا کہ لگاتار روزے رکھے جائیں۔ اب ان آیتوں کے بعد اب مزید مطلب جو ہے یہ آیت نمبر 33 کی طرف چلیں تو وہاں مطلب جو ہے دوسرے حصے کی طرف آیا انہی غلاموں کے سلسلے میں کہ تمہارے مملوک میں سے جو مکاتب کی درخواست کرے ان سے مکاتب کر لو، اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اس میں بھی 2-3 باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے مطلب جو ہے اس میں لفظ استعمال کیا گیا مملوک، یعنی وہی غلام جو ان کے انڈر میں ان کی سرپرستی میں رہنے والے لوگ ہیں۔ تو ان میں مطلب جو ہے مکاتب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مکاتب کس کو کہتے ہیں؟ مکاتب مطلب جو ہے ایک اسلامی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے غلام اپنے مالک سے معاہدہ کرے کہ وہ کچھ رقم یا خدمت کے ذریعے سے بدلے میں آزادی چاہتا ہے۔ یہ معاہدہ دونوں کی رضامندی سے ہوتا ہے اور اس میں غلام اپنی محنت کے ذریعے مقررہ رقم مطلب جو ہے جمع کرتا ہے تاکہ اپنی آزادی حاصل کر سکے۔ مکاتب کا مقصد غلاموں کو آزادی کے لیے ایک منصفانہ اور قابل عمل مطلب جو ہے راستہ اللہ رب العالمین نے اسلامی شریعت کے مطابق ہمیں عطا فرمایا ہے یا فراہم کیا ہوا ہے۔ سامعین کرام، اسی کو مکاتب کہا جاتا ہے، یعنی غلام اپنی آزادی کے لیے مالک سے بات کرے کہ میں آزادی چاہتا ہوں، اس کے لیے خدمت کی مطلب جو ہے صلے کے نتیجے میں اس کو کچھ سال، کچھ دن، کچھ مدت ان کی اپنی مطلب آپس کی جو ہے وہ شرائط پر طے ہوگا، یا پھر مطلب جو ہے کچھ رقم مقرر کر دی جائے اور وہ اپنی محنت سے اس رقم کو مطلب جو ہے اتنی مدت تک مطلب جو ہے ادا کر دے تو اس کے نتیجے میں وہ مطلب جو ہے کیا وہ آزاد ہو جائے گا۔ سامعین کرام، اس بات کو سمجھنے کے لیے بھی ہم مطلب جو ہے تاریخ کے جھروکوں میں جھانکنا ہوگا، جہاں مطلب جو ہے مکاتب کے سلسلے میں تفصیل جانیں گے سیرت کے جھروکوں میں، تو تبھی کہیں جا کر ان آیتوں کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس موقع پر ایک قابل ذکر ہے کہ قدیم زمانے میں غلام جو 3 طرح کے ہوتے تھے جو میں آپ کو دہرا چکی ہوں۔ ایک مطلب جو ہے قیدی کی، جنگی قیدی کی حیثیت سے، دوسرے آزاد آدمی کی حیثیت سے جن کو پکڑ کر غلام بنایا جاتا تھا اور ان کو بازاروں میں بیچا جاتا تھا، تیسرا وہ جو نسلوں سے غلام چلے آ رہے تھے، کچھ پتہ نہیں تھا کہ ان کے آبا و اجداد کب غلام بنائے گئے تھے اور دونوں قسموں میں سے کس قسم کے غلام یہ مطلب جو ہے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اسلام جب آیا تو عرب اور بیرونی ممالک کے اندر دنیا بھر کا معاشرہ ان تمام مطلب جو ہے اقسام کے غلاموں سے بھرا ہوا تھا، اور سارا معاشی اور معاشرتی نظام مزدوروں اور نوکروں سے زیادہ ان غلاموں کے سہارے مطلب جو ہے چل رہا تھا۔ سامعین کرام، اسلام کے سامنے پہلا سوال یہ آیا تھا کہ یہ غلام جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں ان کا کیا کیا جائے، اور دوسرا سوال مطلب جو ہے ان کے سامنے جو ابھرا تھا کہ آئندہ کے لیے غلامی کے مسئلے کا کیا حل کیا جائے، کیونکہ اس وقت میں اور آپ مطلب جو ہے اپنے معاشرے کی طرف نظر ثانی کریں تو آج مطلب جو ہے وہ مزدور یا پھر وہ غلامانہ مطلب جو ہے طرز عمل والا معاشرہ آج موجود نہیں ہے، مگر اس وقت یہ حالات تھے، وہاں مطلب جو ہے ایسا معاشرہ مطلب جو ہے وجود میں آیا تھا۔ پہلے مطلب جو ہے ہم دیکھیں کہ اسلام نے یہ نہیں کیا کہ یک لخت مطلب جو ہے قدیم زمانے کے تمام مطلب جو ہے غلاموں سے یا مزدوروں سے غلاموں کے حقوق مطلب جو ہے ملکیت ساخت کر دیا جائے اور انہیں مطلب جو ہے ان کے حقوق کا مطلب جو ہے اعلان کیا جائے۔ قرآن کے اندر ترتیب کے ساتھ جس
سلسلہ وار حیثیت سے دماغوں کو استوار کیا گیا ہے، اس کو سمجھنا مطلب جو ہے اہم ترین ہے۔ اللہ رب العالمین نے پورا معاشرتی اور معاشی نظام مفلوج ہونے سے بچا لیا، کیونکہ ایک لخت مطلب جو ہے اس طرح مطلب جو ہے قانون نافذ کرنے کے نتیجے میں ہم مطلب جو ہے امریکہ کے اس حالات کے مد نظر میں اس مطلب جو ہے سیناریو کو دیکھ سکتے ہیں جہاں خانہ جنگی سے بد درجہ سخت مطلب جو ہے تباہ کن مطلب جو ہے خانہ جنگی سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ اور وہ مسئلہ تھا امریکہ میں حل نہ ہو سکا تھا سیاہ فام لوگوں یعنی نیگروز کا، کہ جن کی مطلب جو ہے ضلالت کا مسئلہ بہرحال باقی رہ گیا، اور مطلب جو ہے احمقانہ مطلب جو ہے طریقہ اصلاح کو چھوڑ کر اسلام مطلب جو ہے ان سے ہٹ کر مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر فقر رفق و رقبہ کے ساتھ مطلب جو ہے اس قانون کو مطلب جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کی۔ اور امریکہ میں آج بھی مطلب جو ہے سیاہ فام لوگوں کا مطلب جو ہے مسئلہ ہے، اور مختلف طریقے سے ان کو آج بھی دبایا جاتا ہے، وہ غلام کے غلام ہی کی شکل میں ہے، اس وجہ سے خانہ جنگی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے مطلب ماحول کے اندر اس مطلب جو ہے قانون الہی کے ذریعے سے فق الرقبہ کے ذریعے سے زبردست اخلاقی تحریک کی شروعات کی، اور تلقین اور ترغیب کے ذریعے سے مذہبی احکام اور ملکی قوانین کے ذریعے سے لوگوں کو اس بات پر ابھارا یا تو آخرت کی نجات کے لیے توہن مطلب جو ہے غلاموں کو آزاد کر دیا جائے، یا اپنے قصوروں کے کفارے ادا کرنے کے لیے مذہبی احکام کے تحت ان کو رہا کر دیا جائے، یا مالی معاوضہ دے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اس تحریک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 63 غلام مطلب جو ہے آزاد کیے تھے۔ تاریخ کے جھروکوں میں بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے صرف ایک بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد جو مطلب جو ہے تاریخ بتاتی ہے وہ 67 تھی۔ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں 70 غلاموں کو انہوں نے آزاد کر دیا تھا۔ حکیم بن حزام نے 100 غلاموں کو آزاد کیا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے 1000 مطلب جو ہے غلاموں کو آزاد کر دیا تھا، اور زوا القالا مطلب جو ہے خمری نے 8000، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ 30,000 کو رہائی بخشی تھی۔ ایسے ہی واقعات دوسرے صحابہ کی زندگیوں میں بھی مجھے اور آپ کو ملتے ہیں، جس میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام بہت مطلب جو ہے ممتاز ہو کر سر فہرست آتے ہیں۔ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک عام مطلب جو ہے شوق مطلب جو ہے صحابہ کرام کو دلایا گیا، اور جس کے ذریعے سے بہت کثیر تعداد میں غلاموں کو آزاد کرنے کا مطلب جو ہے ہنر انہیں سکھایا گیا، اور اس طرح غلامی مطلب جو ہے دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی، اور دوسرے بھی غلام مطلب جو ہے خرید کر آزاد کرنے کا رجحان پیدا ہوا۔ اس طرح جہاں تک سابقہ دور کے غلاموں کا تعلق ہے، وہ خلفائے راشدین کا زمانہ ختم ہونے سے پہلے ہی تقریباً سب کا سب مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے غلامی کے بندھن سے آزاد ہو چکے تھے۔ سامعین کرام، اس کے لیے اسلام نے غلامی کی اس شکل کو قطعی حرام اور قانوناً مضبوط کر دیا ہے کہ کسی آزاد آدمی کو پکڑ کر غلام بنایا اور بیچا جانا، خریدا جانا ان کے لیے ممنوع اور حرام قرار دیا گیا۔ البتہ جنگی قیدیوں کو صرف اس صورت میں غلام بنانے رکھنے کی اجازت مطلب جو ہے اس حکم کے ساتھ اجازت دی گئی کہ جبکہ ان کی حکومت اور ہماری جنگی قیدیوں سے ان کا تبادلہ کرنے پر راضی نہ ہو اور وہ خود بھی اپنا فدیہ ادا نہ کر سکے، تو پھر ان غلاموں کے لیے ایک طرف اس امر کا موقع کھلا رکھا گیا ہے کہ وہ اپنے مالکوں سے مکاتب کر کے وہاں مطلب جو ہے رہائی حاصل کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف وہ تمام ہدایات جس کے حق میں موجود ہے وہ قدیم غلاموں کے بارے میں تھیں کہ نیکی کا کام سمجھ کر رضائے الہی کے لیے انہیں آزاد کر دیا جائے، یا گناہوں کے کفارے میں ان کو آزادی بخش دی جائے، یا کوئی شخص اپنی زندگی تک اپنے غلام کو غلام رکھے اور بات کے لیے وصیت کر دے کہ اس کے مرتے ہی وہ آزاد ہو جائے گا، جسے اسلامی فقہ کی اصطلاح میں تدبیر اور ایسے غلام کو مدبر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یا کوئی شخص اپنی لونڈی کے تمتع کرے اور اس کے یہاں اولاد ہو جائے، اس صورت میں مالک کے مرنے کے سلسلے میں فقہ کرام یہ مطلب جو ہے بتاتے ہیں کہ وہ آپ آزاد ہو جائے گی، خواہ مالک نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ یہ حل ہے جو اسلام نے غلامی کے مسئلے کا مطلب جو ہے ہمارے سامنے ان آیتوں کے روح سے تفصیل کے ساتھ ہمیں مطلب جو ہے بتایا۔ سامعین کرام، یہی وہ چیز ہے جو اسلام میرے اور آپ کے سامنے تفصیلات لے آتا ہے، اور اس کے اصطلاح کے مطابق میرے اور آپ کے سامنے غلاموں کی آزادی کی جو صورتیں رکھی گئی ہیں وہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ضروری ہی نہیں ہے کہ معاوضہ
کا حل ہی ان کے سامنے آئے، بلکہ مکاتب کے سلسلے میں آیا کہ آقا کے لیے یہ کوئی خاص خدمت انجام دینا بھی مطلب جو ہے معاوضہ بن سکتا ہے، بشرطے کہ فریقین اس پر راضی ہو جائے۔ معاہدہ ہو جانے کے بعد آقا کو بالکل یہ حق ان آیتوں کے روح سے بالکل نہیں رہتا کہ غلام کی آزادی میں بیچارہ رکاوٹیں ڈالے اور اس کو مال اور کتابت اور فراہم کرنے کے لیے کام کرنے کا موقع مطلب جو ہے مدت مقررہ کے اندر جب بھی غلام اپنے ذمے کی رقم جو ان کے درمیان طے پائی ہے یا خدمت جو ان کے درمیان مطلب جو ہے شرائط کے ساتھ طے پائی ہے، اگر وہ انجام دے دے تو آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک غلام نے اپنی مالکہ سے جو ہے مکاتب کی اور مقررہ مدت سے پہلے ہی مال مطلب جو ہے جو کتابت میں فراہم کر کے اس کے سامنے لے آیا اور اس نے مال مطلب جو ہے ملکہ کے سامنے رکھ کر اپنی آزادی کا مطالبہ کیا۔ ملکہ نے کہا کہ میں تو یک مشت مطلب جو ہے یہ رقم بالکل نہیں لوں گی، بلکہ سال بسال اور ماہ در ماہ قسطوں کی صورت میں لوں گی۔ غلام مطلب جو ہے پریشان ہو گیا اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ رقم بیت المال میں جمع کر دو اور جاؤ تم آزاد ہو۔ پھر ملکہ کو بلایا گیا اور اس کو مطلب جو ہے کہا کہ تیری رقم یہاں مطلب جو ہے بیت المال میں جمع کر دی گئی ہے، اب تو چاہے تو ایک مشت اس کو لے لے، ورنہ تجھے سال بسال اور ماہ بماہ دینے کا مطلب جو ہے انتظام اس بیت المال کے ذریعے سے حکومت مطلب جو ہے سر انجام دے دے گی۔ سامعین کرام، یہاں ان باتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے مطلب جو ہے ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ جو مکاتبت کے ساتھ اگر کوئی مطلب جو ہے آزاد ہونا چاہے تو اس کے لیے مطلب جو ہے سامان مطلب جو ہے کر لینا چاہیے اور اس کے لیے آزادی ضرور مہیا کر لینا چاہیے۔ مشہور مطلب جو ہے ایک اور واقعہ ہمارے سامنے ایک شخص کا آتا ہے جو مشہور فقیہ اور محدث حضرت محمد بن مطلب جو ہے سیرین کے والد سیرین نے اپنی مطلب جو ہے آقا حضرت انس سے جب مکاتبت کی درخواست کی تھی تو انہوں نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ سیرین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مطلب جو ہے شکایت لے کر گئے۔ انہوں نے واقعہ سنا تو درہ لے کر مطلب جو ہے باہر نکلے اور حضرت انس پر مطلب جو ہے برس پڑے اور فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ مکاتبت کر لو اور انہیں آزاد کر دو۔ ان تمام باتوں کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے جو تفصیلات آتی ہیں وہ یہی ہے کہ مجھے اور آپ کو آزاد مطلب جو ہے اس طرح مکاتب کر کے غلاموں کو اپنے انڈر میں رکھنے کی مطلب جو ہے اجازت بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ انہیں مطلب جو ہے آزاد کرنے کا حکم ہے اور انہیں مطلب جو ہے انہیں چھوڑنے کا بھی انہیں حکم دیا گیا ہے۔ سامعین کرام، ان مطلب جو ہے باتوں کے بعد اللہ رب العالمین جو نیکسٹ مطلب جو ہے اس مکاتب کی درخواست کے سلسلے میں مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے تو ان کو سامان مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یعنی یہاں پہ مطلب جو ہے غلاموں کو آزاد کرنے کے سلسلے میں ترغیب دلائی گئی کہ اگر وہ تمہارے ساتھ معاملہ مطلب جو ہے کر کے کوئی مدت مانگ کر اگر معاوضہ مطلب جو ہے جو خدمت ہے ان کی وہ ادا کر دیتے ہیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ پھر دوسری طرف اللہ رب العالمین دوسری شرط بھی یہ رکھ رہا ہے کہ اگر وہ مطلب جو ہے ان کے اندر بھلائی موجود ہے تو پھر ان کو مال وغیرہ دے کر ان کی مدد کر کے ان کو آزاد کر دو۔ یہ مطلب جو ہے بات سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بھلائی کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ سامعین کرام، بھلائی سے مراد تین مطلب جو ہے چیزیں اس میں مطلب جو ہے زیر بحث لائی گئی ہیں۔ یعنی مطلب جو ہے کوئی غلام اگر مکاتبت کے ذریعے سے اگر وہ آزاد ہونا چاہتا ہے تو پہلی چیز مطلب جو ہے مالک کو یہ دیکھنی چاہیے کہ غلام میں مال کتابت ادا کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، یعنی وہ کما کر یا محنت کر کے اپنی آزادی کا فدیہ ادا کر سکتا ہے یا نہیں۔ جیسا کہ مسند حدیث میں مطلب جو ہے یہ تفصیل مطلب جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ کما سکتا ہے تو مکاتبت کرو، یہ نہ ہو کہ اسے لوگوں سے بھیک مانگنے پھرنے کے لیے چھوڑ دو۔ یعنی پہلی شخص میں تفصیل کے ساتھ اس میں بتائی گئی کہ لوگوں کو مطلب جو ہے دیکھنا چاہیے کہ غلام جس پر مطلب جو ہے مالی مطلب جو ہے وزن ڈالا جا رہا ہے وہ اس مال کو ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے یا نہیں کرتا ہے، ورنہ مطلب جو ہے اسے ایسا بھیک مانگنے کے لیے اسے آزادانہ معاشرے کے اندر نہ چھوڑو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا نیچے والے ہاتھ کے مقابلے میں اوپر والا ہاتھ بہتر ہے۔ بھیک مانگنا اور مطلب جو ہے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اسلام منعیت کرتا ہے۔ خودداری مطلب
مطلب جو ہے اپنانے کی تلقین کرتا ہے، یہی وہ چیز ہے جس کے سلسلے میں یہاں پہلی شک مطلب جو ہے مالکوں کو بتائی گئی، آقاؤں کو بتائی گئی کہ تمہیں جو غلاموں کو آزاد کرنے سے پہلے ان میں یہ جانچ پڑتال کر لینی چاہیے۔ دوسری مطلب جو ہے اس میں جو چیز بھلائی کے سلسلے میں دیکھنی چاہیے مالکوں کو وہ یہ ہے کہ اس میں اتنی دیانت اور راست بازی موجود ہو کہ ان کے قول پر اعتماد کر کے معاہدہ ان کے درمیان شرائط کے ساتھ طے کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مکاتبت کے کر کے وہ مالک کی خدمت سے چھٹی بھی پالے اور جو کچھ اس دوران میں کمائے اسے کھا پی کر برابر کر دے، یعنی مطلب جو ہے اگر اس کو مکاتبت کے ذریعے سے کسی غلام کو مطلب جو ہے آزاد کر دیا گیا اور اس کا یہ حال ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے گا اور وہاں مطلب جو ہے جو کچھ اس کے پاس تھا وہ سب کچھ کھا پی کر مطلب جو ہے ختم کر جائے گا اور پھر مطلب جو ہے ایسا مجبور اور محتاج بن جائے گا کہ جہاں مطلب جو ہے اس کے پیٹ کے لالے پڑ جائیں تو ہاتھ پھیلا پھیلا کر مطلب جو ہے اسے بھیک مانگنے پر مجبور مطلب جو ہے ہو جانا پڑے، تو ایسی صورت میں اس سے بہتر ہے کہ وہ مطلب جو ہے اس کے مالکوں کے انڈر میں رہے جہاں وہ کھا پی کر محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ دوسری شخص ہے جو اس بھلائی کے سلسلے میں اس آیت میں کہا گیا کہ اگر ان کے اندر بھلائی دیکھو تو پھر ان کو مال وغیرہ دے کر ان کو مطلب جو ہے مہلت دو اور ان کو مطلب جو ہے آزاد کرو۔ تیسری شخص جو اس میں مطلب جو ہے بھلائی کے مد میں دیکھنے کی تلقین کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایسے برے اخلاقی رجحانات یا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی کی ایسی تلخ مطلب جو ہے جذبات نہ پاتا ہو جس کی بنا پر یہ اندیشہ ہو کہ اس کی آزادی مسلم معاشرے کے لیے خطرناک ہوگی۔ بالالفاظ دیگر یہ ہے کہ مسلم معاشرے کا ایک اچھا مطلب جو ہے اگر وہ آزاد شہری بن سکتا ہے تو پھر مطلب جو ہے اسے مطلب جو ہے مطابقت کرنا چاہیے، اگر نہیں ہے اگر مطلب جو ہے معلوم ہو کہ وہ آستین کا سانپ بن سکتا ہے تو اس صورت میں ان کو مطلب جو ہے روکے رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ خاص کر یہ مطلب جو ہے ایسی بھلائی کے سلسلے میں جو مطلب جو ہے رجحان مطلب جو ہے توجہ جس سلسلے میں دلائی گئی ہے وہ جنگی قیدیوں کے معاملے کے سلسلے میں ہو۔ سامعین کرام ایسے بہت سارے واقعات آتے ہیں جہاں پر رحم کے نتیجے میں ایسے لوگوں کو آزاد کر دیا گیا اور ان کا یہ حال تھا کہ وہ مطلب جو ہے باہر نکل کر ان کے خود مطلب جو ہے دشمن جاں بن کر مطلب جو ہے کھڑے ہو گئے اور اسی کے نتیجے میں دشمنوں کو کے سامنے ان کو زیر ہونا پڑا۔ اسی وجہ سے تلقین کی گئی کہ اگر ان کے اندر بھلائی دیکھو تو پھر تمہارے لیے مطلب جو ہے یہ حق مطلب جو ہے تمہیں دیا جاتا ہے کہ ان کے سلسلے میں تمہیں مطلب جو ہے نرمی اختیار کرنا چاہیے اور ان کے لیے جو ہے آسانی پیدا کرنا چاہیے اور مال بھی مطلب جو ہے ان کو دے دلا کر ان کو مطلب جو ہے رخصت کرنا چاہیے۔ سامعین اکرام اسلامی مطلب جو ہے حساب کے مطابق یہاں مطلب جو ہے مال دے کر جو رخصت کرنے کی بات آئی ہے وہ آقاؤں کے لیے خاص ہدایت دی گئی ہے کہ مال کتابت میں سے کچھ نہ کچھ معاف کر دیا کرو، چنانچہ معتاد روایات کے ساتھ ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ صحابہ کرام اپنی مکاتبت کو مال کتابت کا ایک مطلب جو ہے حصہ مطلب جو ہے معاف کر دینے میں وہ مطلب جو ہے آگے رہتے تھے، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ 1/4 حصہ معاف کیا ہے اور اس کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ سامعین اکرام عام مسلمانوں کو بھی یہ آیت مخاطب کر کے ہدایت دیتی ہے کہ جو مکاتب بھی اپنے مال کتابت ادا کرنے کے لیے ان سے مدد کی درخواست کرے تو وہ دل کھول کر ان کی امداد کرے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا جو مصرف مطلب بیان کیا گیا ہے ان میں سے ایک فی الرقاب کا مطلب جو ہے ایک حصہ ہے اور وہی وہ حصہ ہے جہاں گردنوں کو بند غلامی سے رہا کروانا اس کا مقصود ہے جو سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اس کا تذکرہ مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ سامعین اکرام اللہ رب العالمین کے نزدیک فک الرقبہ یعنی گردن کا بند کھولنا ایک بڑی نیکی کا کام ہے۔ یہ ذکر مطلب جو ہے سورہ بلد آیت نمبر 13 میں مجھے اور آپ کو ملتا ہے جہاں حدیث مبارکہ کا مطلب جو ہے مطالعہ کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عربی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے وہ عمل بتائیے جو مجھ کو جنت میں پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے بڑے مختصر الفاظ میں بہت بڑی بات پوچھ لی ہے، غلام آزاد کر، غلاموں کو آزادی حاصل کرنے میں مدد دے، کسی کو جانور دے تو خوب دودھ دینے والا دے اور تیرا جو رشتہ دار تیرے ساتھ ظلم سے پیش آئے اس کے ساتھ نیکی کر، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو بھوکے کو کھانا کھلا اور پیسے کو پانی پلا، بھلائی کی تلقین کر، برائی سے منع کر، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اپنی زبان کو روکے رکھ، کھلے تو بھلائی کے لیے کھلے ورنہ بند رہے۔ یہ وہ تلقین احکامات ہیں جو اس مطلب جو ہے آیت کی مد میں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو ملتے ہیں کہ ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ سامعین کرام یہ وہ تفصیلات ہیں جو مجھے اور
آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے رویہ اختیار کرنا چاہیے اور غلامی کے ان مطلب جو ہے بندھنوں سے لوگوں کو آزاد کرنا چاہیے. یہی وہ طریقہ کار تھے جسی کے نتیجے میں مطلب جو ہے تاریخ بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کا معمول اس طرح رہا تھا کہ مطلب جو ہے بدلے کتابت میں وہ رقم مطلب جو ہے ان پر لگائی جو جاتی تھی اس سے تہائی چوتھائی حصہ وہ کم کر کے ان کو مطلب جو ہے آزاد کر دیتے تھے. اور کئی مطلب صحابہ کرام کا جو تذکرہ ملتا ہے وہ مطلب جو ہے اپنی رقمیں مطلب جو ہے ان پر لگا کر ان کو آزاد کر دیتے تھے. سامعین کرام یہ وہ تفصیلات ہیں جو اس آیات کی مد میں آتی ہیں. اب آگے بڑھیں تو اسی مطلب جو ہے آیت نمبر 33 میں دوسرا مطلب جو ہے حصہ زیر بحث لایا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی لونڈیوں کو اپنی دنیاوی فائدوں کی خاطر خہبہ گیری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. یہ پورا جو سلسلہ آج مطلب ہم مطالعہ کر رہے ہیں وہ ایسے غلام اور لونڈیوں ہی کے سلسلے میں یہاں پہ تفصیلات بتائی گئی ہیں. سب سے پہلے مطلب جو ہے ہم اس مطلب جو ہے آیت کو سمجھنے سے پہلے یہاں لفظ مطلب جو ہے لونڈی استعمال کیا گیا ہے تو یہ لفظ لونڈی کیا ہے اس کو پہلے سمجھ لینا چاہیے. سامعین اکرام لونڈی ایک پرانا مطلب جو ہے لفظ ہے جو اصطلاحاً مطلب جو ہے اس قرآن کی آیتوں میں بھی استعمال ہوا ہے اور مطلب جو ہے پرانی کتابوں کے اندر بھی تاریخ کے مطلب جو ہے کتابوں میں بھی اس لفظ کا استعمال مجھے اور آپ کو کثرت سے ملتا ہے. یہ لونڈی مطلب جو ہے جو غلامی کے زمانے میں استعمال ہوا کرتا تھا اور اس سے مراد مطلب جو ہے کیا ہے اس کا مطلب ہے وہ عورت ہوتی تھی جو غلام یا مطلب جو ہے قیدی کے طور پر رکھی جاتی تھی. اسلامی تاریخ بھی اس کا تذکرہ مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو دیتی ہے جہاں جنگوں کے بعد جو قیدیوں کو غلام یا لونڈی بنا کر انہیں مطلب جو ہے رکھ لیا جاتا تھا ان کو مطلب جو ہے لونڈی کا ذکر کے ساتھ یہاں اس آیت میں تذکرہ کیا گیا ہے. اب مطلب جو ہے اس آیت کی طرف جائیں کہ لونڈیوں کو دنیائی فائدوں کی خہبہ گیری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں. تو ایسا کیا مطلب جو ہے معاملہ تھا کہ جس کو مطلب جو ہے یہاں پہ کہا گیا کہ خہبہ گیری یعنی مطلب جو ہے اس طرح مطلب جو ہے وہاں زناکاری کا مطلب جو ہے اڈا نہ کھول دیا کرو ان کے ذریعے سے اس کی تفصیلات مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے پوچھی گئی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے بھی تاریخ کے جروکوں میں جھانک کر مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا تبھی کہیں جا کر یہ آیت اور اس کا سیناریو مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے گا اور اس کی تفصیلات کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو اس کے لیے مطلب جو ہے دیکھیں تو اس وقت عرب کے حالات کا جہاں مطلب جو ہے میں اور آپ مطالعہ کرتے ہیں تو قہبہ گری کی دو مطلب جو ہے شکلیں اس وقت مطلب جو ہے رائج مطلب جو ہے معاشرے کے اندر نظر آتی تھی. ایک مطلب جو ہے یہ تھا وہ خانگی پیشے کے نام سے اور دوسرا باقاعدہ مطلب جو ہے چھکلا یعنی مطلب جو ہے وہاں مطلب جو ہے سینٹر قائم کر دیا جاتا تھا. سب سے پہلا مطلب جو ہے خانگی پیشہ مطلب جو ہے کیا تھا خانگی پیشے کے سلسلے میں آتا ہے کہ عرب کے لوگوں میں ان کا مطلب جو ہے خانگی پیشہ کرنے والی زیادہ تر آزاد شدہ مطلب جو ہے لونڈیاں ہوتی تھی جن کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا تھا یا انہیں مطلب جو ہے پیٹ پالنے کے لیے لازماً مطلب جو ہے کچھ محنت مزدوری کرنے کی ضرورت ہوتی تھی یا ایسے آزاد عورتیں ہوتی تھی جن کی پشت پناہی کرنے والا کوئی خاندان یا قبیلہ نہ ہوتا تھا یا کسی گھر میں بیٹھ مطلب جو ہے وہ جاتی تھی اور کئی مردوں سے بیک وقت مطلب جو ہے اس کا معاہدہ ہو جاتا تھا کہ وہ ان کو مدد مطلب جو ہے خرچ دیں گے اور اپنی حاجت رفع کرنے کے لیے ان کے پاس آئیں گے. اگر مطلب جو ہے اس دوران میں ان کو بچہ پیدا ہو جاتا تو عورت ان مردوں میں سے جس کے متعلق کہہ دیتی تھی کہ یہ اس کا بچہ ہے تو پھر یہ بچہ اس کا ہو جاتا تھا اور اس کا وہ بچہ تسلیم کر لیا جاتا تھا. یہ گویا معاشرے میں ایک مسلم مطلب جو ہے ادارہ تھا جسے اہل جاہلیت ایک قسم کا نکاح مطلب جو ہے تصور کرتے تھے. سامعین کرام اسلام جب معاشرے میں مطلب جو ہے آیا تو پھر اسلام نے آ کر نکاح کے صرف اس معروف طریقے کو جو قانونی نکاح کا مطلب جو ہے طریقہ بتایا گیا ہے جس میں ایک عورت کا صرف ایک شوہر ہوتا ہے اور اسی طرح باقی تمام صورتیں زنا میں شمار کر کے اس کا سدباب کر دیا گیا. سامعین کرام دوسری مطلب جو ہے اس عربوں کے اندر جو مطلب جو ہے جاہلیت یا مطلب جو ہے خرابی مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے باقاعدہ مطلب جو ہے سینٹر جو اس زناکاری کے قائم کر دیے گئے تھے وہ مطلب جو ہے یہ تھا کہ کھلی قہبہ گیری یعنی تمام مطلب جو ہے وہ سینٹر جہاں زناکاریاں ہوتی تھی تمام تر لونڈیوں کے ذریعے سے ہوتی تھی یعنی جو مطلب جو ہے جنگوں میں مطلب جو ہے ان کو پکڑ لیا جاتا تھا تو ان کے ذریعے سے پیسہ کمانے کا مطلب جو ہے ان
سے ذریعہ جو تلاش کیا گیا تھا وہ قحبہ گری کے یہ مطلب جو ہے سینٹرز تھے جہاں ان کو بٹھا دیا جاتا تھا. ان کے دو طریقے تھے. ایک یہ کہ لوگ اپنی نوجوان لونڈیوں پر ایک بھاری رقم مطلب عائد کر دیتے تھے کہ ہر مہینہ اتنا کما کر ہمیں دے دینا ہے, اور وہ بیچاریاں بدکاری کرا کر یہ مطالبہ پورا کر دیتی تھی. اس کے سوا نہ ان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ تھا کہ وہ کما سکتی تھی, نہ مالک مطلب جو ہے سمجھتے تھے کہ وہ پاکیزہ کسب کے ذریعے سے یہ رقم لا سکتی ہے, اور نہ ہی انہیں آزادی تھی کہ وہ باہر جا کر کوئی اور محنت مزدوری کر کے وہ اس کو مطلب جو ہے حاصل کر سکے, اور نہ نوجوان لوڈیوں میں عام مزدوری کی شرح سے کئی گنا رقم عائد کرنے کر کے ان کو مطلب جو ہے دوسری معقول وجہ کے ساتھ ان کو باندھے رکھ دیا گیا تھا تاکہ یہ بھاگ بھی نہ سکے اور مطلب جو ہے اپنی آزادی بھی حاصل نہ کر سکے. معاشرے کا دوسرا حصہ مطلب جو ہے یہ حال تھا کہ لوگ اپنی نوجوان مطلب جو ہے نوجوان خوبصورت لونڈیوں کو کوٹھوں پر بٹھا دیا کرتے تھے, باقاعدہ اس کے ذریعے سے تجارت کا سامان کرتے تھے, اور ان کے دروازوں پر ایک جھنڈا لگا دیا جاتا تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ جنہیں دیکھ کر دور سے معلوم ہو جاتا تھا کہ حاجت مند آدمی کہاں اپنی حاجت مطلب جو ہے رفع کرنا چاہیے. یہ عورتیں خلقیات کے نام سے جانی جاتی تھی, اور ان کے گھر معقر کے نام سے مطلب جو ہے مشہور تھے. بڑے معزز رئیسوں نے اس طرح کے مطلب جو ہے سینٹر مطلب یہ چھپلے مطلب جو ہے قائم کر رکھے تھے. خود مطلب جو ہے وہ منافق کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو عبداللہ بن ابی کے نام سے جانا جاتا ہے. وہی صاحب کا یہ حال تھا کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اہل مدینہ اپنا بادشاہ بنانا مطلب جو ہے طے کر چکے تھے, اور وہی صاحب جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانے میں پیش تھے. مدینے میں ان کا ایک باقاعدہ مطلب جو ہے ایسا سینٹر, ایک چھکلا موجود تھا جس میں 6 خوبصورت لونڈیاں اس نے رکھی ہوئی تھی. اس کے ذریعے سے وہ صرف دولت ہی نہیں کماتے تھے بلکہ عرب کے مختلف حصوں سے آنے والے مطلب جو ہے معزز مہمانوں کی توازہ بھی انہی سے مطلب جو ہے فرماتے تھے, اور ان کا ناجائز اولاد سے اپنے مطلب جو ہے خدمت کرنے والی ایک فوج مطلب جو ہے تیار کرتے تھے. اور انہی لونڈیوں میں سے ایک جس کا نام مطلب جو ہے معاذہ کے مطلب جو ہے جانا جاتا ہے, وہ مطلب جو ہے مسلمان ہو گئی اور اس نے توبہ کرنا چاہیے. عبداللہ بن ابی نے ان پر تشدد کرنا شروع کر دیا. اس نے جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شکایت کی. انہوں نے معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لونڈی اس ظالم کے قبضے سے نکال لی جائے, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا مال مطلب جو ہے دے کر اس کو مطلب جو ہے آزاد کر دیا تھا. سامعین اکرام, یہی زمانہ تھا جب آقائے خداوندی سے یہ آیت جس کا مطالعہ میں اور آپ کر رہی ہیں, یہ آیت کا نزول ہوا. اور اس پس منظر کو نگاہ میں رکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصود محض لونڈیوں کو جرم زنا پر مجبور کرنے سے روکنا نہیں ہے, بلکہ دولت اسلامیہ کے حدود میں قحبہ گری یا اس طرح کے سینٹر کا کاروبار کو بالکل مطلب جو ہے خلاف قانون قرار دینا ہے, اور ساتھ عورتوں کے لیے اعلان معافی بھی ہے جو اس کاروبار سے جبرن ان کو استعمال کیا جاتا ہے. سامعین کرام, اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ فرمان آ جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اسلام میں قحبہ گری کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اور پھر دوسرا حکم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ وہ یہ تھا کہ زنا کے ذریعے سے حاصل ہونے والی آمدنی حرام اور ناپاک اور قطعی ممنون قرار پائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر البقی یعنی زنا کے معاوضے کو خبیث اور مطلب جو ہے ناپاک اور بدترین آمدنی قرار دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب بقی یعنی پیشہ ورانہ مطلب جو ہے زنا سے کمائی ہوئی آمدنی کو بھی حرام مطلب جو ہے ٹھہرا لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیت کے نزول کے بعد تیسرا جو حکم دیا, آپ نے یہ دیا کہ لونڈی سے جائز طور پر صرف ہاتھ پاؤں کی خدمت مطلب جو ہے لی جائے, اور مالک کوئی ایسی رقم ان پر عائد نہ کرے یا ان سے اصول نہیں کرے جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ یہ رقم وہ کہاں سے لا رہی ہے یا کیا کر کے لا رہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی سے کوئی آمدنی اصول کرنا ممنوع قرار دیا گیا جب تک کہ یہ نہ معلوم ہو کہ آمدنی کہاں سے حاصل ہو رہی ہے. اور مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو لونڈی کی کمائی سے منع مطلب جو ہے
کیا ہے بجز اس کے کہ جو وہ ہاتھ کی محنت سے حاصل کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے اور صحابہ کرام کو یوں بتایا جیسے روٹی پکانا, سود کاٹنا یا اون کاٹنا یا روٹی مطلب جو ہے دھنکنا, یہ وہ چیزیں ہیں جو حلال کمائی کی مد میں آتے ہیں. اگر اس سے وہ کما کر لاتی ہے تو وہ مال ان کے لیے حلال ہے, ورنہ مطلب جو ہے جو مال وہ لے آئے گی وہ مطلب جو ہے حرام اور ناجائز ٹھہرایا گیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کے منشا کے مطابق خیبہ گیری کے ان تمام اصولوں کی مطلب جو ہے مذہباً ناجائز اور قانوناً ممنون کا مطلب جو ہے قرار دے دیا جو اس وقت عرب میں رائج تھا. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر عبداللہ بن ابی کو لونڈی معاذہ کے مطلب جو ہے معاملے میں جو بھی فیصلہ مطلب جو ہے کیا وہ مطلب جو ہے بہترین تھا کہ وہ ان سے مطلب جو ہے آزاد کر دی گئی. سامعین اکرام یہاں مطلب جو ہے دیکھیں تو لونڈیوں کو زبردستی خیبہ گیری سے مجبور کرنے پر وعیدیں بھی احادیث کریمہ میں میرے اور آپ کے سامنے آتی ہیں. آئیے کچھ احادیث کا مطالعہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے لونڈی کو برائی پر مجبور کیا اس کا عمل ناجائز ہے اور قیامت کے دن اس کا سخت مواخذہ ہوگا. دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کو معاف نہیں کرے گا جو اپنی لونڈی یا کسی کو زنا کرنے پر مجبور کر دے. تیسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 افراد کے لیے دگنا اجر ہے. پہلا اہل کتاب کا کوئی فرد جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. نمبر 2 ایسا غلام جو اللہ اور اپنے آقا دونوں کا حق ادا کر رہا ہو. نمبر 3 وہ شخص جس کی کوئی لونڈی ہو جس سے وہ اجبازی تعلقات قائم کرنا چاہے تو اسے بہترین مطلب جو ہے اخلاق اور علم کی تعلیم دے, اس کے بعد اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دگنا اجر ہے. مزید مطلب جو ہے احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں مجھے اور آپ کو یہ حدیث ملتی ہے کہ اسلام میں کوئی قہبہ گیری نہیں ہے. جس نے جاہلیت میں قہبہ گیری کی ہو اسے اپنی ماں کے رشتہ داروں سے ملحق مطلب کہ جو ہے کیا جائے گا. جس نے کسی بچے کو غلط طور پر خود سے ملحق کیا ہو تو وہ بچہ اس کے وارث نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ شخص اس بچے کا وارث ہوگا. مزید تفصیل بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رقص و موسیقی کی ماہر لونڈیوں کو نہ فروخت کرو اور نہ ہی خریدو. ان کو تعلیم مت دو اور اس کی تجارت میں کوئی خیر نہیں ہے. ان کی قیمت حرام ہے. ان کے بارے میں یہ آیت مطلب جو ہے نازل ہوئی کہ لوگوں میں سے جو ایسے بھی ہیں جو فضول باتیں خریدتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے وہ اللہ کے راہ سے بھٹکائیں. سامعین اکرام یہ وہ مطلب جو ہے احکامات تھے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر یہاں جو تفصیل بتائی کہ اپنے لونڈیوں کو دنیائی فائدوں کے خاطر اس طرح غلام مطلب جو ہے بن کر اگر تمہارے پاس آئیں تو پیسے کمانے کی مشین سمجھ کر ان کو قہبہ گیری مطلب جو ہے خانوں میں ان کو نہ بٹھاؤ اور ان کو زبردستی ایسے کام کرنے پر مجبور نہ کرو. اور اگر مطلب جو ہے وہ توبہ کر کے اس سے پلٹنا چاہتی ہیں جو کہ مطلب جو ہے خانگی ورانہ مطلب جو ہے ان کا پیشہ تھا تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں آیا کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو معاف فرمائے گا اور ان کو مجبور کرنے سے منع کیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غفور الرحیم ہے. اس کے بعد آخری آیت نمبر 34 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیتیں تمہارے پاس بھیج دی ہیں اور قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے گزری ہوئی ہے اور نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرانے والوں کے لیے ہوتی ہے. سامعین اکرام اس آیت کا تعلق صرف اوپر جو مطلب جو ہے تفصیل جو قہبہ گیری کے سلسلے میں یا پھر مکاتبت کے سلسلے میں جو آئی ہے اس کے سلسلے ہی میں نہیں ہے بلکہ پورا مطلب جو ہے سلسلہ بیان جو آغاز سورہ سے لے کر اب تک چل رہا ہے وہی وہ صاف ہدایت دینے والی آیتوں سے مراد لے کر اس کو مطلب جو ہے سمپ کیا گیا ہے جس میں زنا قذف اور لعان کا قانون بیان کیا گیا. بدکار عورتوں اور مردوں کے سلسلے میں اہل ایمان کو شادی بیاہ کے معاملے میں مقاتلہ کرنے کی ہدایت فرمائی گئی. شریف لوگوں پر بے بنیاد تہمتیں لگانے اور معاشرے میں فواحش کی اشاعت کرنے سے روکا گیا. مردوں اور عورتوں کو غض بصر اور حفظ فروج کی مطلب جو ہے تاکید کی گئی. عورتوں کے لیے پردے کا حکم اور حدود
متعین کر دیے گئے، اور شادی کے مقابل لوگوں کے لیے مجرد جو اکیلے لوگ ہیں ان کو مطلب جو ہے اکیلے رہنا مطلب جو ہے ناپسند کیا گیا، اور شادی کی تلقین یعنی نکاح کی تلقین کی گئی، غلاموں کو آزادی کے لیے کتابت کی مطلب جو ہے صورت میں تجویز پیش کی گئی، اور معاشرے کو خیبہ گیری کی لعنت سے پاک کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان تمام ارشادات کے بعد جو اب فرمایا جا رہا ہے، خدا سے ڈر کر سیدھی راہ اختیار کر لینے والوں کو جس طرح تعلیم دی جاتی ہے وہ تو ہم نے دے دی ہے، اب اگر تم نے اس تعلیم کے خلاف چلو گے تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ تم ان قوموں کا انجام مطلب جو ہے دیکھنا چاہتے ہو جو عبرتناک مطلب جو ہے انداز میں اس دنیا سے ان کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ عبرتناک مثالیں قرآن کے اندر جا بجا مطلب جو ہے ملتی ہیں۔ سامعین کرام، یہ وہ مطلب جو ہے چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے سامنے مطلب جو ہے بیان کی گئی ہیں کہ لوگوں تمہارے لیے صاف صاف ہدایت تمہارے سامنے آیات کی روح سے پیش کر دیے گئے ہیں۔ ان آیات احکام کی شکل میں ہے، نصیحتوں کی شکل میں ہے، حکم کی شکل میں ہے۔ ان کو نہ ماننا یعنی مطلب جو ہے اللہ سے خانہ جنگی کی مطلب جو ہے تیاری ہے۔ ان کو نہ ماننا ایک طرح کا انکار کرنا ہے، ان کا نہ ماننا ایک طرح کی نافرمانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک تمام احکامات جو فرسٹ سے لے کر 34 آیات تک مطلب جو ہے جو تذکرہ کیا گیا ہے، ان سب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ تمہارے لیے ہدایت ہے، تمہارے لیے راہ نجات ہے، تمہارے لیے مطلب جو ہے سیدھا راستہ ڈھونڈنے کا مطلب جو ہے ذریعہ ہے، اور اسی کے ذریعے سے تمہیں مطلب جو ہے سیدھا راستہ میسر آ سکتا ہے، معاشرے میں سکون میسر ہو سکتا ہے، اطمینان مہیا ہو سکتا ہے، اور معاشرے کے اندر بے حیائی کو فروغ دینے میں بند باندھنے کا مطلب جو ہے کوئی اگر ذریعہ ہے تو وہ یہی احکامات ہیں جو اس سورہ نور کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں مطلب جو ہے یہ وہ نصیحتیں ہیں جو ہم دے رہے ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ ڈر ایک احساس ہے جو انسانوں کو آگے مطلب جو ہے برے کاموں سے روکنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ڈر ایک ایسا احساس ہے جو اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ڈر ایک ایسا احساس ہے جس کے ذریعے سے آدمی سوچنے کی صلاحیت کو پروان چڑھاتا ہے اور سوچ بچار کر قدم اٹھا کر صحیح فیصلے کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں واضح طور پہ فرمایا کہ ایسا ڈر اختیار کرو، ایسا تقوی اختیار کرو، اسی کے نتیجے میں معاشرے کے اندر ان قوانین کے نفاذ میں تمہارے لیے آسانی ہوگی اور تمہارے قدم پیچھے نہیں بلکہ آگے اٹھیں گے، اور ان قوانین کو نفاذ میں تمہارے لیے مطلب جو ہے ایک ہمت اور ایک قوت فیصلے کی ضرورت ہے، اس کو اختیار کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ سامعین اکرام، ان مطلب جو ہے آیتوں کو سامنے رکھ کر مجھے اور آپ کو اپنے معاملے میں غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیا ان احکامات کے مطابق میں اور آپ اپنی زندگیاں مطلب جو ہے بسر کر رہے ہیں، کیا ان احکامات کے مطابق اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں، اطاعت کا وہ شعور مطلب جو ہے ظاہر کر رہے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر مطلب جو ہے اختیار کرنا اس آیت کی روح سے بتایا گیا کہ یہاں ڈرنے والوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے۔ جو ڈرتے نہیں ہیں، آنے والی اخروی زندگی کے سلسلے میں سوچتے نہیں ہیں، وہی تباہ ہوتے ہیں، وہی برباد ہوتے ہیں، وہی حسرت زدہ ہوتے ہیں، وہی پچھتاوے کا شکار ہوتے ہیں، اور واپسی مطلب جو ہے وہاں سے ممکنات میں سے نہیں رہتی۔ سوچئے، غور و فکر کیجئے، اپنا حساب لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مطلب جو ہے اس قول کے مطابق اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ کتنے لمحے، کتنے گھنٹے، کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سال باقی رہ گئے ہیں نہیں معلوم۔ سوچنا چاہیے اور ان احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر اس پر قائم رہنے اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، اس میں ہمت اور طاقت عطا فرمائے، اور شعوری احساسات کے ساتھ ہمیں اس پر کاربند ہونے کی توفیق مطلب جو ہے دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔